رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو یہ صحابہ کے ساتھ، اچھا یہ بات بھی یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل لگی کے انداز میں کئی مرتبہ صحابہ کے ساتھ ایسی گفتگو کر لیا کرتے ہیں، جیسے آپ کے سامنے پچھلے خطبے میں رکھا تھا کہ ایک صحابی رسول عبداللہ بھی ہیں، ایک صحابی رسول عبداللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ ہنسایا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسا بھی کرتے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض صحابہ سے دل لگی کیا کرتے تھے اور ہنسی کی کوئی بات کہہ دیا کرتے تھے، جس میں سے ایک مشہور واقعہ آپ سب جانتے ہیں۔ ایک عورت آئی بوڑھی، آ کے کہنے لگی اللہ کے رسول دعا کیجئے میں جنت میں چلی جاؤں، اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں جگہ دے دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ بوڑھے تو جنت میں جائیں گے، بوڑھے تو جنت میں نہیں جا سکتے۔ وہ عورت پریشان ہوگی، اس کو رنج لگا، اس کو غم لگا، اس کو دکھ لگا، اس کے دل پہ چوٹ لگی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں آ کے کہہ رہی ہوں کہ میرے لیے دعا کیجئے کہ میں جنت میں چلی جاؤں، رسول اللہ نے فرمان جاری کر دیا بوڑھے جنت میں نہیں جا سکتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی پریشانی دیکھی تو مسکرانا شروع کر دیا اور کہنے لگے اس عورت کو بتاؤ یہ میری بات کو سمجھی نہیں، ہر بوڑھا بھی جوان ہو کے جنت میں داخل ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے اس حد تک دل لگی فرما لیا کرتے تھے، اور اسی پر بس ہمارا طرز عمل کئی مرتبہ بالکل اپوزٹ ہے۔ گھر میں خوش رہنا اور باہر دوست احباب کے ساتھ غصے میں رہنا، اور اس سے برعکس بھی موجود ہے ہمارے معاشرے میں کہ باہر دوستوں کے ساتھ تو ہنسی مذاق کرتے رہنا ہے، باہر دوستوں کے ساتھ تو ہنس لیا، کھیل لیا، کھا لیا، پی لیا، گھر داخل ہوئے تو ماتھے پہ بل پڑ گئے، پیشانی پہ سلوٹیں پڑ گئی، غصے میں آ گئے۔ یہ دونوں طرز عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں موجود نہیں ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے مسکرایا کرتے تھے، اسی طرح اپنے گھر کے اندر ایک مرتبہ آئے، امی عائشہ کو دیکھا اور ماں عائشہ کے بعض کھلونے ابھی بھی ان کے پاس موجود تھے، تو پردہ ہٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک گھوڑے کے اوپر پڑ گئی۔ امی عائشہ سے کہنے لگے یہ کیا، یہ کون سا جانور ہے؟ ماں عائشہ کہنے لگی یہ گھوڑا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے گھوڑا تو ہے، وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے جو دو پر بنے ہوئے ہیں یہ کہاں سے آگے؟ میں نے تو آج تک پروں والا گھوڑا مفہوم یہ ہے کہ یہاں پہ نہیں دیکھا، عرب میں آپ نہیں دیکھتی گھوڑے کے تو پر ہوتے ہی نہیں، آپ کے کھلونے کے اوپر گھوڑے کے اوپر پر بنے ہوئے ہیں، آپ کا کھلونا غلط ہے۔ مراد یہ تھی بات۔ تو امی عائشہ نے آگے سے برجستہ جواب دیا۔ امی عائشہ بڑی ذہین تھی، بڑی ذکی تھی، رسول اللہ کو کہنے لگی اے اللہ کے رسول کیا آپ نے حضرت سلیمان کے گھوڑے کا واقعہ نہیں پڑھا کہ سلیمان کے گھوڑے کے پر ہوا کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کی یہ بات سن کر کھلکھلا کے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں اور مسکرانا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کی ذہانت کی، فطانت کی ایک قسم کی داد بھی دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسکراہٹ ہے انمول ہے۔ میرے بھائیوں، حقیقت میں یہ بیسیوں واقعات ہیں جو آپ اس کے بارے میں ہمارے پاکستان میں ایک کتاب بھی چھپی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹیں، اور اسی طرح اس مصنف نے ایک کتاب کا ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بھی کیا ہے۔ تو جو بندہ ڈیٹیل میں سیرت کا یہ پہلو پڑھنا چاہتا ہے وہ اس کتاب سے بھی رجوع کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، عدی بن حاتم، آپ نے نام سنا ہوگا، یہ حاتم طائی کے بیٹے تھے اور یہ صحابی رسول تھے۔ یہ آئے اور یہاں اس واقعے کے اندر بھی آپ دیکھیے حجیت حدیث کا کتنا بڑا سبق پنہا ہے۔ وہ آئے، یہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب قرآن پاک کی آیتیں اتری حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ تم کھاؤ کلو وشربو، کھاتے پیتے رہا کرو جب تک سفید داڑھی کالی داڑھی سے، یعنی سفید داغا کالے داغے سے الگ نہیں ہوتا۔ مراد کیا تھی؟ جب تک فجر، صبح صادق اور صبح کاذب کا فرق نمودار نہیں ہو جاتا، جب رات سے دن نکل نہیں آتا۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ تو یہ تھا، لیکن جو بڑے بڑے فلاسفر اور تھنکر بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، جو کہتے ہیں جی قرآن پاک کو
براہ راست سمجھا جائے گا کہاں سے؟ لغت سے، عربی گرامر سے، نحو سے، علم سے، یہ بڑی بڑی ڈکشنریوں سے۔ بتائیے ایک صحابی رسول یہ آیت سن کر لغت سے بغیر رسول اللہ کی حدیث کے قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ایک سفید دھاگا لیتے ہیں اور ایک کالا دھاگا لیتے ہیں، اپنے تکیے کے پاس رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک کھاتے پیتے رہو جب تک صبح کے اندر اتنی روشنی پیدا نہ ہو جائے، اور بظاہر مفہوم یہی بنتا ہے، جب تک سفید اور کالا دھاگا الگ الگ نظر نہ آنا شروع ہو جائے۔ انہوں نے سفید اور کالے دھاگے کے اوپر غور کیا، بڑی دیر تک دیکھتے رہے کہ کافی صبح نکل آئی ہے، تو پھر سفید اور کالے دھاگے کا فرق ظاہر ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو گئے اور آ کے کہنے لگے اے اللہ کے رسول، سحری کا تو بڑا ٹائم ہے اور بڑا لمبا وقت ہے، میں نے دیکھا کہ میرا سفید دھاگا اور کالا دھاگا صبح بڑی دیر نکلنے کے بعد ظاہر ہوئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنا شروع ہو گئے، اے عدی بن حاتم، تیرا تکیہ تو بڑا لمبا چوڑا ہے، تو نے اس آیت کو کیا سمجھا؟ اس آیت کا مطلب تو یہ تھا کہ جب صبح صادق نکل آئے اور رات چلی جائے تو روزہ صرف اس وقت تک ہے، تو نے اس سے مراد سفید دھاگا اور کالا دھاگا ہی سمجھ لیا۔ لغت سے آج بھی معاشرے میں سمجھنے کے دعوے دار بہت موجود ہیں۔ جی ہم قرآن پاک کو کہاں سے سمجھیں گے؟ لغت سے سمجھیں گے۔